اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارا امام حسین صلوات اللہ علیہ اور مذہب شیعہ کے دفاع پر ایک خمسہ چل رہا ہے، جس کی دوسری نشست آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں عزیزان ہمیں مفتی حجازی صاحب کو جواب دینا ہے، جو کہ ہیں تو ویسے سعودی عرب میں، لیکن مسلکن وہ دیوبندی ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں اہل حدیث سمجھتے ہیں، لیکن اصلاً وہ دیوبندی ہیں۔ اور ان حضرت نے اپنا مولا حسین کے ساتھ تعصب، یزید کے دفاع میں انتہائی ہٹ دھرمی، آج بڑے ایک انوکھے انداز سے پیش کی ہے۔ تو میں نے چاہا، مومنین نے بھی بہت زیادہ اصرار کیا اس معاملے میں کہ ان حضرت کو لازمی جواب دیا جائے، کیونکہ یہ اب حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عزیزان، ہم نے انہیں پہلے بھی جوابات دیے ہیں ان موضوعات پر، باغ بدق پر، کربلا پر، بہت ساری، لیکن آج کی ویڈیو کچھ خاص اس لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں اینڈ پہ جاتے جاتے دیوبندی اکابرین میں سے ایک کا حوالہ دے کر میں ایک راز فاش کروں گا بالآخر کہ یہ لوگ کس حد تک تعصب میں گھرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہی اکابرین کی کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور اکابرین بھی وہ جو حد درجہ ناسبی تھے۔ خیر، یہ باتیں اپنی جگہ۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیان میں یزید کے لحاظ سے کیسی چینجنگ آتی ہے۔ کسی بیان میں کچھ کہتے ہیں، کسی بیان میں کچھ کہتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، لیکن پہلے والے سے ذرا ہٹ کے۔ تو چلتے ہیں ان کے پہلے بیان کی طرف۔ یزید مسلمانوں کے امیر تھے، بالکل تھے، لیکن کیا مسلمان امیروں سے غلطیاں نہیں ہوتی، بادشاہوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ اس سے بھی اپنے دور میں غلطیاں ہوئی۔ یہ تو نہیں کہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو تابعی تھا۔ حضرت معاویہ صحابی تھے، وہ صحابی کا بیٹا ہے، انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ تو تابعی ہے۔ اور تابعی کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لیکن چونکہ اس کے دور میں ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، اس لیے علماء حق کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، نہ لعنت بھیجیں، نہ اس کی برات کریں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ جی عزیزان، آپ لوگوں نے سنا، یزید کے لحاظ سے توقف کرنا چاہیے، اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ پتہ نہیں یزید کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ دنیا سوچتی ہے۔ میں جانتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ انہیں یزید سے کوئی کنسرن نہیں ہے، انہیں کنسرن ہے صرف پیسے سے اور مخالفت اہل بیت سے۔ کچھ تو مولوی ایسے ہوتے ہیں، ایسے خبیث النفس مولوی، جنہیں پیسے سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ بس کسی طرح اپنی ناسبیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آل محمد کے خلاف عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے۔ یہ تھا ان کا پہلا بیان، جس کا جواب ہم پہلے دے چکے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا جواب سنا تو ابھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ یزید معاذ اللہ مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المسلمین علیہ باللہ تعالی۔ سر، بادشاہ بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ نے اس بندے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ جبرن بنایا گیا تھا، اور اس بات کو ہم بارہا آپ ہی کی کتابیں دکھا دکھا کے واضح کر چکے ہیں۔ خیر، اب گزشتہ دلائل ریپیٹ کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، چاہیے جائے کہ ایک آدھ مرتبہ جب ان کا جواب نہ دیا جائے اور اگنور کیا جائے۔ خیر، وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے۔ ہمیں یہ بیسیکلی دیکھنا ہے کہ اب انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں یزید کا کس رنگ سے دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کا لہجہ کس حد تک بدلا یزید کے دفاع میں۔ جسٹ ہیو اے لک یور سیلف کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ۔ یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں۔ یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو۔ جی عزیزان، آپ نے دیکھا۔ اب عزیزان، پہلے تو یہیں سے سمجھ جانا چاہیے، پہلے
کہہ رہے تھے وہ جو امیر المسلمین ہے یہ وہ توقف کرنا چاہیے، نہ رحمت اللہ علیہ کہو نہ اس پر لعنت بھیجو، یہ ہے وہ ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات، مولا حسین بڑے سخی تھے، کیا پتہ انہوں نے معاف کر دیا ہو۔ چلیں اس بات کا ہم سے ایک جواب لے لیں، امام حسین سخی تھے، ہیں اور محشر تک رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولا حسین عادل بھی ہیں، مولا حسین کی عدالت پر شک پیدا نہ کریں۔ اس طرح تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ رحیم و کریم ہے، فرعون، شیطان، نمرود سب کو معاف، کیا پتہ اللہ نے معاف کر دیا ہو، تو اس طرح اللہ کی عدالت پر شک آتا ہے۔ اسی طرح سلطان کربلا کی عدالت پر شک پیدا نہ کریں۔ دوسری بات، آپ کے اس جاہلانہ فلسفے کے تحت اگر مولا حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر سکتے ہیں معاذ اللہ، پھر یزید کو اس لحاظ سے میں ایک جواب دوں گی، یزید کو بھی تھوڑی سخاوت دکھانی چاہیے۔ جب اسے قتل معاف کر دیا گیا ہے تو کیا یزید میری گالیاں معاف نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، گڈ، آگے چلتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، مولا حسین پہ جملہ بولنے سے پہلے سوچ لینا تھا کہ کہیں یزید پہ بھاری تو نہیں پڑ دے گا۔ خیر وہ تو تھا ہی بدبخت، اس پہ کیا بھاری پڑنا۔ مزے کی بات تو یہ عزیزان کہ انہوں نے کہا نہ ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، جبکہ الحمدللہ یہ دونوں باتیں انہی کے گھر سے میں ثابت کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے محمود احمد عباسی ناصبی ملعون نے پوری کتاب لکھی تھی خلافت معاویہ اور یزید رحمت اللہ علیہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ کتاب کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، یہ حارث پبلیکیشن سے چھپی ہے، آپ اس کا ٹائٹل بغور دیکھ سکتے ہیں، خلافت معاویہ اور یزید رحمت اللہ علیہ۔ مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے ہم یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، then what the hell is this؟ دینا مجھے اس بات کا جواب جی مولوی صاحب، کیا ہے یہ؟ ہاں what the hell is this؟ کیا بکواس چھاپی ہے یہ؟ وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو اسی کتاب سے، یہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا کرم ہے، وقت آیا تو اسی کتاب سے یزید کو الحمدللہ ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ خیر ابھی ہم اس کتاب پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب مزے کی بات تو یہ کہ کیا علماء دیوبند میں، اکابر علماء دیوبند نے یزید کے کفر پر فتویٰ دیا ہے؟ ایک منٹ میں ابھی دکھا دیتا ہوں، یہ میرے پاس کراچی سے چھپا موجود ہے، مجموعہ فتاوی عبد الحی لکھنوی، عبد الحی دیوبندی، جنہیں دیوبند اپنا امام مانتے ہیں اور اس کے رسائل باقاعدہ مدارس میں کورسز میں شامل ہیں دیوبند کے ہاں۔ یہ کوئی متنازع شخصیت تو نہیں ہے نا، عبد الحی لکھنوی دیوبندیوں کا امام، آپ کا پیشوا، وہ اپنے فتاوی عبد الحی لکھنوی میں جلد نمبر اول صفحہ نمبر 60 پر کتاب العقائد چیپٹر میں یزید کے بارے میں لکھتے ہیں جی، اور بعضوں نے اس پر لعنت کو جائز رکھا ہے کیونکہ وہ حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے قتل کا حکم دیتے ہی کافر ہو گیا۔ یزید کا پتہ کچھ نہیں تھا کہ اس نے قتل کیا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اقتدار اس کو تھا، سر قتل کا حکم بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ڈرامے بازیاں کرنا بند کریں، یزید نے قتل کا حکم بھی دیا تھا مولا حسین کے، اور وہ لکھتے ہیں اس قتل کے حکم کی وجہ سے یزید کافر ہو گیا۔ عزیزان اب یہ کہیں گے کہ عبد الحی لکھنوی نے اپنے مجموعہ فتاوی میں لکھا ہے کہ بعضوں نے یزید کے کفر کا حکم دیا اور اس کا قاتل امام حسین صلوات اللہ علیہ ہونا لکھا ہے۔ اچھا وہ بعض کون تھے، یہ ہے وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں سر۔ وہ بعض بھی کوئی جانی، یہ مجہول شخصیت نہیں نا، جانی مانی شخصیت ہیں، اور آپ کے مسلک میں جس کی کتاب میں اب دکھا رہا ہوں ان میں سے ایک بعض کی، کیونکہ وہ سارے ہی آپ کے امام ہیں، جس کی کتاب میں دکھا رہا ہوں اسے تو ویسے ہی ناصبی اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صفا فاؤنڈیشن سے چھپی کتاب موجود ہے، آپ کے امام عبد الرحمن ابن جوزی المتوفا 597 ہجری کی، یزید پر لعنت کا جواز، پوری کتاب لکھی ہے آپ کے امام ابن جوزی نے۔ جیسا کہ عبد الحی نے کہا تھا، بعضوں نے اسے کافر کہا ہے اور مولا حسین کا قاتل بھی کہا ہے، اور لعنت کے لحاظ سے بھی۔ تو ابن جوزی آپ کا امام، اس نے پوری کتاب لکھی، اور کتاب میرے ہاتھ میں ہے، ہوا میں بات نہیں کر رہا سر جی۔ میں آپ کی مانوں، آپ کے اکابرین کی مانوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں میں کس کی مانوں؟ میں آپ کو مانوں، آپ کے اکابرین کی مانوں، بھائی میں مانوں کس کی؟
ان میں سے کوئی بھی متنازع شخصیت نہیں ہے، سب آپ کے اکابرین ہیں، اور نہ ہی کوئی شیعہ ہے. میں کس کی مانوں؟ کیا چونا لگا رہے ہیں عوام کو یار. رحمت اللہ علیہ بھی خود لکھتے ہیں، لعنت بھی خود کرتے ہیں، کافر بھی خود کہتے ہیں. بالآخر تاریخ نے بھی کہا تھا اور آپ نے بھی ثابت کر دیا ان تینوں معاملات کو سامنے رکھ کے، تین ہیں ہی متنازع. اچھا خیر، یہ تو ایک الگ بات ہے. آج عزیزان مولوی صاحب کو جواب دیتے دیتے میں ایک بڑے عجیب راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، جو ان لوگوں کے اندر ناسبیت بہت زیادہ گھل مل گئی ہے. بالآخر کیوں اور کس طرح یہ، جیسے کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، اپنے ہی اکابرین کی کتابیں پڑھنے سے باقاعدہ اپنی عوام کو منع کرتے ہیں. عزیزان آج کی اس ویڈیو کا جو آخری حصہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اس راز سے پردہ اٹھاؤں، اور میں انتظار میں تھا کب یہ لوگ یزید کے دفاع میں زبان درازی کرتے ہیں اور کب میں یزید کے چہرے پہ خاک ملوں اور انہیں بتاؤں کہ جو مذہب شیعہ پہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ خود بلا کے خود ہی مار دیا، یزید کا تو اندر کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ ہے وہ، ان سب باتوں کا جواب دیتا ہوں. اور باقاعدہ آپ لوگوں کی ایک چوری بھی پکڑی گئی ہے. کیسے؟ دیوبند مسلک میں ان کے اکابرین میں بہت بڑی شخصیت، ان کی جن کی اوتھینٹسٹی بھی پیش کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، ان کے علامہ رشید احمد گنگوہی صاحب، یہ ان کا ادارہ صدائے دیوبند سے چھپا میرے ہاتھ میں موجود ہے، فتاوی رشیدیہ. اللہ اکبر. فتاوی رشیدیہ میں کتاب العلم کے مسائل صفحہ نمبر 126 میں ان سے سوال جو ہوا ہے ایام محرم میں کتب شہادت کا پڑھنا، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ایام محرم میں سر الشہادتین کا پڑھنا منع ہے حسب مشابہت مجالس روافظ کے. کس کتاب سے منع کر رہے ہیں؟ بالخصوص ایام محرم میں، نام لے کے مہینے کا، ایام محرم میں سر الشہادتین نامی کتاب پڑھنا منع ہے. عزیزان کیوں فتاوی رشیدیہ میں یہ منع کیا گیا ہے؟ بالآخر ایسی کیا وجہ ہے سر الشہادتین میں؟ سر الشہادتین کس کی کتاب ہے یہ بتانا ابھی باقی ہے. پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ سر الشہادتین ان کے سب سے بڑے ناسبی امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے، جس نے مذہب شیعہ کی مخالفت میں سب سے جامع ترین کتاب لکھی تھی، تحفہ اثنا عشریہ. اس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے سر الشہادتین. اور میں حیران ہوں، فتاوی رشیدیہ کی عبارت آپ نے پڑھی ہے، روافظ کی مجالس کی مشابہت کے تحت. بھائی مجھے ایک بات بتائیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو ہمارے خلاف پوری کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ، اس کے ہاں مشابہت روافظ کہاں آ گئی؟ تعجب ہے خدایا. جو اتنا کٹر دشمن تشیع ہے، ہمارے خلاف پوری کتاب لکھ رہا ہے اتنی بڑی، وہ کہاں سے رافضی ہو گیا بندہ خدا؟ ڈونٹ یو ہیو اینی سینس؟ ڈزنٹ میک اینی بلڈی سینس یار، کس طرح ہو سکتا ہے یہ؟ خیر انہوں نے منع کیا سر الشہادتین پڑھنے سے، لیکن معذرت میں نے پھر بھی پڑھی. میں کون سا آپ کا مقلد ہوں؟ یہ عزیزان میرے ہاتھ میں یہ نوریہ رضویہ پبلیکیشن سے چھپی موجود ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سر الشہادتین. اب میں وہ راز آپ پر فاش کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے، یزید نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، خود بلایا خود شیعوں نے مارا. تو آئیں، مذہب شیعہ کے خلاف کتاب لکھنے والے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ناصبی، آپ کے امام، انہوں نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں کیا لکھا ہے؟ آئیں ذرا اس کے پیج نمبر 89 پہ چلتے ہیں مولوی صاحب، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کے ساتھ شہادت کا جام نوش کرنے والے کون تھے. یہاں واضح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، ثمانین نفسا من اہل بیتہ، 18 افراد اہل بیت میں سے، وشیعتہ، اور مولا حسین اور حیدر کرار کے شیعہ، سلطان کربلا کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے کربلا میں. جیسا کہ واضح ثمانین نفسا من اہل بیتہ وشیعتہ، 18 افراد اہل بیت کے اور شیعان حیدر کرار. جی مولوی صاحب، جب حق کا پتہ چلا
تو اپنے انہی اکابرین کی کتابیں پڑھنے سے ہم نے منع کر دیا، جنہوں نے مذہب شیعہ کے خلاف اتنی اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں۔ کیا کہوں۔